بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 157 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت التقسیم الثانی، تقسیم المقدمت سے لے کر تحقیق و حال الملازمت تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا جائے گا وہ یہ ہیں: نمبر 1، مقدمے واجب اور مقدمے وجوب کی تعریف مثالوں کے ضمن وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 2، مقدمہ شرعیہ، مقدمہ عقلیہ اور مقدمہ علمیہ کی وضاحت کی جائے گی، اور ان تمام مقدمات کی اقسام کو جو آپ نے ملاحظہ فرمایا، ان کے لیے یہ بحث جاری و ساری ہے کہ آیا ان تمام اقسام کے ساتھ وجوب غیری کا تعلق ہے، یعنی یہ تمام وجوب غیری ہیں یا نہیں۔ تفصیل کے قائل ہیں، بعض وجوب غیری ہیں بعض نہیں ہیں۔ یہ بحث چل رہی تھی اور آج دوسری تقسیم کے بارے میں بحث ہوگی۔ التقسیم الثانی، شمول وجوب غیری کی دوسری تقسیم، کہ آیا وجوب غیری مقدمات کی تمام اقسام کو شامل ہے یا بعض کو شامل ہے یا بعض کو شامل ہے۔ بئی معنی کہ مقدمے کا وجوب غیری ہونا مقدمے کی کون سی قسم کے لیے ہے، ہر قسم کے لیے یا بعض قسم کے لیے، جس کی تفصیل پہلی تقسیم میں گزشتہ درس میں بیان ہو گئی۔ آج دوسری تقسیم کے اندر بحث کی جائے گی مقدمے واجب اور مقدمے وجوب کے ضمن میں۔ تقسیم المقدمت الی مقدمت واجب الی مقدمت واجب و مقدمت وجوب۔ ایک تقسیم ہے مقدمے کی، مقدمے واجب اور مقدمے وجوب۔ طلاب عزیز، گزشتہ مباحث جو مقدمے کے بارے میں تھی، آپ نے اس میں ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ مقدمے کی ہم ایک دفعہ تقسیم کرتے ہیں مقدمے وجوبیہ کی جانب، دوسری دفعہ تقسیم کرتے ہیں مقدمے وجودیہ کی جانب، یعنی مقدمے وجوبیہ اور مقدمے وجودیہ، یہ بیان ہو چکے ہیں ان کی طول و تفصیل کے ساتھ مباحث۔ یہاں پہ مقدمے وجودیہ کا نام مقدمے وجوب ہے اور مقدمے وجودیہ کا نام مقدمۃ الواجب ہے۔ یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس کے بارے میں مباحث مطرح ہوں گی۔ ولا شک فی ان المقدمۃ الوجوبیۃ، مقدمہ وجوبیہ، کما لا یکن المکلف مسئولا عنہا من قبل ذلک الوجوب علی ما تقدم، کہ مقدمے وجوبیہ کے بارے میں مکلف ذمہ دار نہیں ہے کہ اس کو انجام دے وجوب سے، اس کے وجوب سے قبل، اس کی بنا پہ، اس طول و تفصیل کی بنا پہ جو بیان ہو گئی ہے، گزر گئی ہے۔ کذالک، اس طرح لا یتعلق الوجوب الغیری بہا، جس طریقے سے مکلف مقدمے وجوبیہ کے بارے میں مسئول نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہے کہ اس کو انجام دے، اسی طریقے سے جب مقدمے وجوبیہ کے بارے میں مسئول نہیں ہے مکلف، تو وجوب غیری کا بھی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہ من معلول للوجوب النفسی، لأنہ یعنی وجوب غیری معلول ہے وجوب نفسی کا، یعنی وجوب نفسی اصل ہے، اس کے زیر سایہ اس سے ترشح ہو رہا ہے غیری کے لیے وجوب، جس کو ہم کہتے ہیں وجوب غیری، یعنی وجوب نفسی علت ہے، جب علت ہے تو معلول کا ہونا ضروری ہے، تو اس کے لیے وجوب غیری معلول ہے۔ او معہو، یا معلول ہے وجوب نفسی کے ساتھ، یعنی جو چیز علت وجوب نفسی کے لیے ہے وہی چیز علت ہے وجوب غیری کے لیے، یعنی دونوں معلول ہیں۔ ٹھیک، اچھا، ان دونوں صورتوں میں یعنی معلول ہو وجوب نفسی کا وجوب غیری، یا دونوں معلول ہوں کسی ایک اور ثالث کا، فلا يعقل ثبوت الا فی فرض ثبوت الوجوب نفسی، یہ تصور وجوب غیری کو اصلا تصور نہیں کیا جا سکتا
کہ وجوب غیری ہو سکتا ہے، ہاں سوائے اس مقام میں جہاں پہ آپ وجوب نفسی کو فرض کر سکتے ہیں. چونکہ وجوب نفسی کے زیر سایہ ہوتا ہے، استقلال نہیں ہے وجوب کے لحاظ سے اس کے اندر، اس لیے اگر وجوب نفسی ہے تو یہ بھی ہے، اور وجوب نفسی نہیں ہے تو نہیں ہے. یعنی وجوب طے مساوات تب ہے جب وہ وجوب حج ہے، وجوب حج ہی نہیں ہے تو طے مساوات بھی نہیں ہے. وفرض ثبوت الوجوب نفسی، اور وجوب نفسی کے ثابت ہونے کے فرض کرنا یعنی ان مقدمات الوجوب قد تمت، یعنی وجوب نفسی کے فرض کرنا مطلب کیا ہے؟ وجوب کے مقدمات قد تمت و وجدت، بس اگر تام ہیں موجود ہیں فلا مانع لایجاب ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے مقدمات کو انجام دینا واجب ہے، یعنی مقدمات وجوب. التقسیم الثالث، تیسری تقسیم، تقسیم المقدمت الى شرعیت و عقلیت و عملیت. اچھا یہ جو عملیت آپ طلاب عزیز دیکھ رہے ہیں یہ علمیت ہے. کتاب میں اگر ملاحظہ فرمائیں یہ ٹائپی غلطی ہے کہ مقدمہ شرعیہ، مقدمہ عقلیہ، مقدمہ علمیہ. اب تعریف کرتے ہیں تینوں کی، پھر بیان کریں گے کہ ان تینوں میں سے وجوب غیری کا تعلق کس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ نہیں ہے، کس کے بارے میں اختلاف ہے. فالمقدمۃ شرعیۃ ما اخذ الشارع قیدا فی الواجب. مقدمہ شرعیہ اس مقدمے کو کہا جاتا ہے جس مقدمے کو بطور قید و شرط اخذ کیا ہو شارع نے واجب کے اندر، یعنی اس کو کہا کہ اس کے بغیر واجب انجام نہیں. فرض کہ جس سے نماز کے اندر وضو کو شرط کرا دیا، طہارت مائیہ اور ترابیہ کو شرط کرا دیا ہے. فالمقدمۃ العقلیۃ ما یتوقف علیہا ذات الواجب تکوینا. مقدمہ عقلیہ وہ ہے جس پر تکوینی یعنی وجودی لحاظ سے واجب کی ذات موقوف ہے. جس طریقے سے نصب سلم، سیڑھی کا رکھنا، یہ مقدمہ عقلیہ ہے اس واجب کے لیے جب مولا نے حکم دیا کہ آپ چھت پہ جائیں. والمقدمۃ العلمیۃ، مقدمہ علمیہ ہے، یہ ما یتوقف علیہ تحصیل العلم بالاتیان بالواجب. وہ مقدمہ ہے یعنی مقدمہ علمیہ کا یا مقدمۃ الیقین بھی اس کا نام تعبیر کیا گیا ہے، جس پر موقوف ہے علم حاصل کرنا واجب کو انجام دینے کے بارے میں، یعنی یہ یقین ہو جائے کہ ہم نے واجب کو انجام دیا. مثلا جس طریقے سے آپ وضو میں آپ کوہنی سے انگلیوں کے سرے تک دھوتے ہیں، بازو کو دھوتے ہیں، تو اس میں احتیاط کیا کہ بہتر ہے کہ آپ بطور مقدمۃ الیقین آپ کوہنی سے آپ تھوڑا پیچھے دھوئیں تاکہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ جو واجب حد ہے وہ دھل گئی ہے. ایک اور مثال، کل جب بین اطراف علم اجمالی میں سے آپ ان کو اس تمام کو انجام اس طرح سے دیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ نے امثال امر مولا کر دیا ہے. ولا شک، کوئی شک نہیں فی ان الوجوب الغیری لا يتعلق بالمقدمۃ العلمیۃ. اب تین مقدمات کی تعریف ہو گئی، مثالیں آپ نے ملاحظہ فرمائی. اب وجوب غیری کا تعلق مقدمہ علمیہ کے ساتھ نہیں ہے، یعنی مقدمہ علمیہ جس کو آپ نے مثال دی اس کے بارے میں وجوب غیری نہیں ہے. لأنہ کیونکہ یہ مقدمہ علمیہ مما ان مقدمات میں لا يتوقف علیہ نفس واجب ہے جہاں پر خود واجب موقوف نہیں ہے، بل احراز، بلکہ واجب کے ہونے کو ہم محرز کرتے ہیں. کما لا شک فی تعلق بالمقدمۃ العقلیۃ، جس طریقے سے اس میں بھی شک نہیں ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے کہ وجوب غیری کا تعلق ہے مقدمہ عقلیہ کے ساتھ، لیکن شرط ہے اس کے لیے اذا ثبتت الملازمت، جب واجب اور ذیل واجب کے درمیان، مقدمہ اور ذیل مقدمہ کے درمیان میں ملازمہ ثابت ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جو مقدمہ ہے وہاں پہ اس کے لیے مقدمہ عقلیہ وجوب غیری ثابت، جس طرح نصب سلم. وانما الکلام فی تعلق بالمقدمۃ شریعت، اختلاف گفتگو محل بیس وہاں پہ جہاں پہ وجوب غیری کا تعلق ہے مقدمہ شریعہ کے درمیان، اسے اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں نہیں مقدمہ شریعہ کے ساتھ وجوب غیری کا تعلق نہیں ہے، بعض کہتے ہیں چونکہ ذهب بعض العلماء، بعض بزرگان گئے ہیں، کل محقق نائنی اس بات کی جانب گئے ہیں کہ الی ان المقدمۃ الشرعیۃ کل جزء، مقدمہ شرعیہ جزء واجب کی طرح، یعنی واجب کو آپ مرکب فرض کریں اس کے اجزاء میں سے ایک یہ مقدمہ ہے. یہ مقدمہ شرعیہ تتصف بالوجوب النفسی ضمنی، وجوب نفسی کے ساتھ
मुत्तसिफ होता है जो ज़िम्न वाजिब के अंदर है। जो वाजिब का जो वजूब है वो वाजिब नफसी है। मुकद्दम शरिया का जो वजूब है वो वजूब वैसे तो असल अवली की बिना पे वजूब गैरी है, लेकिन चूंकि जुज़ वाजिब है, चूंकि ज़िम्न वाजिब में है, इसलिए उस जिस मुरक्कब का वजूब नफसी है उसके ज़िम्न में है, वही नाम इस पर भी पड़ रहा है कि ज़िम्न में ये भी वाजिब नफसी है। वअला हाज़ा असास बिना पे अनकरा वजूब अल गैरिया। मुहक्किक नाइनी ने मुकद्दमे शरीय के वजूब गैरी का इनकार किया है कि वजूब गैरी नहीं है ये, क्योंकि वजूब नफसी होना, वजूब नफसी ज़िम्नी होना साबित किया। वदअवल वजूब नफसी मुकद्दमत शरीयत, हाँ ये मुहक्किक नाइनी तो इनकार किया। अब ये जो दावा किया गया है इसके मुकाबले में, यानी बाद में कहा कि वजूब माफ कीजिएगा, ये जो कहा गया कि वजूब नफसी है मुकद्दमे शरिया के लिए, ये अभी जो बहस हुई मुहक्किक नाइनी की निगाह में ये तकूम, ये कायम इस बिना के अला इफ्तराद अन्न मुकद्दमियतहा बिअख्द शारिअ लहा फिल वाजिब नफसी, ये इस बिना पे क्या फर्ज करें मुकद्दमे शरीय के मुकद्दमे होने को कि शारे ने इसको बतौर कैद व शर्त अक्स किया वाजिब नफसी के अंदर, तो फिर हाँ ये भी फिर इसके लिए वजूब नफसी हो जाएगा। वह मआखिया फिल वाजिब यनबसितु अलैहल वजूब, और जब शारे मुकद्दस इस मुकद्दमे शरइया को बतौर कैद व शर्त अक्स करा वाजिब के अंदर, तो इसी पर वजूब आएगा। पंदारेद वाला हादा दवा, इस दावा पर यानी कि मुकद्दमे शरिया का वजूब नफसी है, इस पर हम इश्काल वारिद करते हैं बिमा, वो इश्काल तकद्दम जो बयान हो गया है वो ये कि मिन अन्न अख्ज़हा कैदन, कि मुकद्दमे शरिया को आप कैद वाजिब करा दें, ये इसका मतलब यानी है कि तखसीसुल वाजिब बिहा, आप वाजिब को मखसूस माफ कीजिए तहसीसुल हिस्सतिल वाजिब बिहा, यानी वाजिब के चंद हिस्से कर रहे हैं, उन हिस्से में से एक हिस्सा ये है मुकद्दमा है उसका। वजअलुल अम्र मुतअल्लिक़न बितक़य्युद, और फिर अम्र जो अम्र मौला है उसको आप उसका आप ताल्लुक बरकरार कर रहे हैं या उसका मुतअल्लिक़ आप तक़य्युद को करार दे रहे हैं। तक़य्युद, अच्छा तक़य्युद क्या है? ये अम्र इंतज़ाई मज़दर सुनाई जो कैद से इंतज़ा किया जा रहा है, यानी कैद लगाने की सिफत। फ़यकूनु तक़य्युदुल फ़िअल बिमुक़द्दमति शरियत वाजिबन नफ़सियन ज़िम्नियन, बस ये तक़य्युद किसी फ़ेल को यानी वाजिब को मुक़य्यद करना मुक़द्दमे शरइया के जरिए से, ये वाजिब नफसी ज़िम्नी होगा। क्यों ज़िम्नी हो चुका है? उन वाजिब के हिस्से, उन हिस्से में से एक, उन हिस्सों में से एक हिस्सा ये मुकद्दमा लल कैद नफ्स, ये खुद कैद वाजिब, कैद मुकद्दमे शरई नहीं है, कैद वाजिब नफसी ज़िम्नी नहीं है। आखिर में फरमाया इनकील, अगर ये इश्काल किया जाए कि इन्ना तक़य्युदा मुंतज़िम कैद, कि कैद का इंतज़ार किया जाता है तक़य्युद का कैद से, तो फल अम्र भी अम्रुन बिल कैद, तो गोया के जब कैद के बारे में अम्र किया जा रहा है, माफ कीजिए तक़य्युद के बारे में अम्र किया जाए, गोया के कैद के बारे में अम्र किया जाए, जो मंशा इंतज़ार कैद का तक़य्युद है का, माफ कीजिएगा तक़य्युद का मंशा कैद है। कानल जवाब, जवाब ये होगा कि अन्नल कैद व इनकान दखीलन फी हुसूल तक़य्युद, कैद की अगरचे दखलत मौजूद है तक़य्युद के हासिल में, यानी कैद नहीं हो तो तक़य्युद हासिल नहीं होगा, मज़दर सुनाइए लिअन्नहु तर्फ़ुन लहू, चूंकि कैद तर्फ है तक़य्युद का, एक यानी एक ऐसा तरफ है जिससे तक़य्युद को इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन हाज़ा ला यानी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कौन हो ऐन हो कि कैद ऐन तक़य्युद है या तक़य्युद ऐन कैद है, बल तक़य्युद बिमा हुआ मानन हरफियुन, तक़य्युद इस लिहाज के माने हरफी है, माने हरफी है यानी इसका ज़ातन इस्तिक़लाल है ही नहीं, कैद से इंतज़ार किया जा रहा है। लहू हज़्ज़ुन मिनल वजूद, इसके लिए एक किस्म का वजूद है, अगरचे वजूद तबई, वजूद अरदी, वजूद अदम इस्तिक़लाली, वजूद ज़िम्नी, वल वाक़ियत मुग़ायिर वजूद तरफ है, और जो वाक़ियत है उसका तग़य्युर मौजूद है उसके अपने तरफ के साथ। वज़ालिका, और ये क्यों? ज़ालिक हुवल मुतअल्लिक़ुल अम्र नफ़सी ज़िम्नन, चुके ये मुतअल्लिक़ है अम्र नफ़सी ज़िम्न का। फल मुक़द्दमतु शरइय्यतु इज़न तत्तसिफ़ बिल वजूबिल गैरी, नतीजा निकलेगा मुक़द्दमे शरइया नतीजे मुत्तसिफ़ वजूब गैरी के साथ, कल मुक़द्दमतुल अक़लियत इज़ा तम्मत मुक़ल्लम, जिस तरीके मुक़द्दमे अक़लिया के बारे में आप ये कह सकते हैं कि उसका वजूब गैरी है अगर उसके मुकद्दमे और ज़िल मुकद्दमे के अंदर मुलाज़मे के आप कायल होते हैं और मुलाज़मा साबित होता है, तो इसी तरह मुकद्दमे शरिया के बारे में आप कहते हैं मुकद्दमे शरइया वज़ू तय मसाफत वगैरह
یہ وجوب غیری رکھتے ہیں، چونکہ خود ذاتاً واجب نہیں ہے بلکہ وجوب نفسی جو ہے اس کی وجہ سے یہ واجب ہوا ہے، اس وجوب نفسی کے وجوب سے وجوب نے ترشح کیا ہے جو اس کے تک پہنچا ہے۔ تو طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔